امریکہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ سے ملاقات کو حوصلہ افزا قرار دے دیا۔ شہباز شریف نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، ملاقات میں معیشت، انسداد دہشت گردی، معدنیات، آئی ٹی اور کرپٹو پر بات ہوئی۔ امریکہ تجارت، آئی ٹی اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان معدنیات کی قیمت کا مناسب تعین ہوگا۔ پاک امریکہ تجارتی معاہدے باہمی مفادات کے تحت ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹیرف ڈیل پر امریکی صدر سے اظہار تشکر۔ پاکستان کی معاشی صورتحال مائکرو لیول پر مستحکم ہو چکی۔ 1.5 سال میں مہنگائی کی شرح 32% سے سنگل ڈیجٹ پر آ گئی۔ پالیسی ریٹ 22.5% سے 11% پر آ چکا۔ سمندر پار پاکستانیوں نے 1 سال میں $38 ارب ملک بھجوائے۔ وزیر اعظم نیو یارک سے جنیوا چلے گئے۔ وزیر اعظم کی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات۔ پاکستان میں دہشت گردی اسپانسر کیے جانے کا معاملہ اٹھا دیا۔ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل کے لیے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد پر زور۔ بھارت کی سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے پاک بھارت کشیدگی ختم کرانے کے لیے سیکریٹری جنرل UN کے کردار کو سراہا۔ کثیر الجہتی نظام مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے کہا، دنیا کو درپیش چیلنجز کے حل کے لیے اقوام متحدہ کو مرکزی کردار ادا کرنا پڑے گا۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالک کے لیے اضافی ماحولیاتی مالی وسائل کی ضرورت ہے۔ We have won the war, and now we seek to win peace. My country confronted unprovoked aggression from our eastern front. The enemy came shrouded in arrogance. We sent them back in humiliation, delivering our bloody nose. Under the stellar leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, mounted an operation of stunning professionalism, bravery, and acumen. Pakistan agreed to a ceasefire facilitated by President Donald Trump's bold and visionary leadership. Pakistan nominated him for Nobel Peace Prize. بھارت کے خلاف جنگ میں پاکستان فاتح رہا۔ دشمن کے ساتھ جنگی طیاروں کو ملبے کا ڈھیر بنایا۔ بھارت کے ساتھ تمام تصفیہ طلب تنازعات پر جامع اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کا تنازع 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان فلیش پوائنٹ بن چکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا، امن چاہتے ہیں، دفاع پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ بھارت نے پہلگام حملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش قبول کرنے کی بجائے ہمارے شہریوں پر حملے کیے۔ پاکستان نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں جرأت کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی قیادت میں شاہینوں نے دشمن کو اپنی مہارت سے زیر کیا۔ صدر ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ بندی کرائی، جس پر وہ بجا طور پر نوبل انعام کے مستحق ہیں۔ Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestation. For over 2 decades, Pakistan has been at the front line of global counter-terrorism efforts. Over 90,000 people, and also suffered economic loss of $150 billion. Foreign funded groups such as the TTP, Fitna al-Khawarij, Fitna al-Hindustan, BLA, and its Majid Brigade operating from Afghan soil. We expect that Afghan interim government to take effective action against terrorist groups and to ensure that Afghan soil is not used for terrorism against any country. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے 90,000 سے زائد جانوں کی قربانی دی، جس کا اعتراف کیا جانا چاہیے۔ پاکستان دہشت گردوں کے آگے دیوار کی طرح کھڑا ہے، جس نے دنیا کو دہشت گردی سے بچایا ہوا ہے۔ نیو یارک یا لندن میں دہشت گردی بھی پاکستان میں دہشت گردی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا، کالعدم TTP، فتنہ الخوارج، BLA افغانستان سے پاکستان میں حملے کر رہی ہے۔ افغان عبوری حکومت دہشت گرد گروپس کے خلاف کارروائی کرے۔ پاکستان پرامن اور مستحکم افغانستان کا خواہاں ہے۔ پاک وطن اس سال بھی سپر فلڈ کا سامنا کر رہا ہے۔ سیلاب سے پاکستانی معیشت کو $34 ارب کا نقصان ہوا۔ کاربن اخراج میں ہمارا حصہ 1% سے بھی کم ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ دنیا کو ماحولیاتی بحران کا سامنا کرنے کے لیے
مشترکہ اقدامات کرنا ہوں گے۔ تقریر کے دوران وزیر اعظم جذباتی ہو گئے، پاکستان کو عظیم مملکت بنانے کا عزم کیا۔ وزیر اعظم نے ایک ہی بار میں گودی میڈیا کے تمام جہاز گرا دیے۔ شہباز شریف کی حاضر جوابی سے بھارتی صحافی کو چالاکی الٹی پڑ گئی۔ انڈین صحافی نے طنزیہ انداز میں سوال کیا، پاکستان دہشت گردی کب ختم کرے گا؟ وزیر اعظم نے برجستہ جواب دیا کہ پاکستان بھارت کی مسلط کی ہوئی دہشت گردی ختم کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کے جواب سے عالمی سطح پر بھارت کو سبکی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی صدر ٹرمپ سے ملاقات بھی بھارتی میڈیا کو ہضم نہ ہوئی۔ بھارتی عوام اپنی حکومت سے سوال کر رہے ہیں، پاکستان سفارتی جھنڈے گاڑ رہا ہے، مودی کہاں ہے؟ Gaza, Israel's genocidal onslaught has unleashed unspeakable terror upon women and children in a manner we have not witnessed in annals of history. The Israeli leadership has unleashed a shameful campaign against the innocent Palestinians, which history will always remember as one of its darkest chapters. Pakistan firmly supports the demand of the Palestinian people. 8 دہائیوں سے فلسطینی عوام کو اسرائیلی ظلم و جبر کا سامنا، غزہ میں عورتیں اور بچے اسرائیلی فوج کی درندگی کا نشانہ۔ وزیر اعظم نے جنرل اسمبلی میں خطاب کے دوران کہا، فلسطینیوں کی نسل کشی کی مثال نہیں ملتی، مغربی کنارے پر غیر قانونی یہودی آبادکار دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ پاکستان آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کی حمایت کرتا ہے۔ 1967 کی سرحدوں پر فلسطینی ریاست کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ مسلم سربراہان سے صدر ٹرمپ کی ملاقات سے غزہ میں جنگ بندی کی نئی شمع روشن ہوئی۔ شہباز شریف کی قطر پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی واپسی کا معاہدہ تیار ہو چکا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے، امن معاہدہ اسرائیل اور خطے کے لیے فیصلہ کن ہوگا۔ امن معاہدہ جلد دنیا کو بتائیں گے۔ دہشت گرد اسرائیلی فورسز نے غزہ میں مزید 47 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک شہداء کی تعداد 65,419 ہو گئی۔ اقوام متحدہ نے غیر قانونی یہود آبادکاروں سے روابط رکھنے والی 69 کمپنیوں پر پابندیاں لگا دی۔ غزہ میں جنگ کے بعد عبوری انتظامیہ کی قیادت کے لیے ٹونی بلیئر کا نام گردش کرنے لگا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کا کہنا ہے، منصوبے کو امریکی انتظامیہ کی حمایت حاصل ہے۔ ٹونی بلیئر اقوام متحدہ اور خلیجی ممالک کی معاونت سے گورننگ اتھارٹی کی سربراہی کریں گے۔ اختیار بعد میں فلسطینیوں کو سونپ دیا جائے گا۔ منصوبے کو غزہ انٹرنیشنل ٹرانزیشنل اتھارٹی کا نام دیا جا سکتا ہے۔ 5 سال کے لیے اقوام متحدہ سے مینڈیٹ حاصل کیا جائے گا۔ ابتدائی طور پر قیام مصر میں غزہ کی جنوبی سرحد کے قریب ہوگا۔ حالات مستحکم ہونے پر کثیر القومی فورس غزہ میں داخل ہوگی۔ ٹونی بلیئر دفتر کے مطابق وہ غزہ کے عوام کی بے دخلی کی حمایت نہیں کریں گے۔ امریکہ پاکستان سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہا، پاکستان اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی وضاحت، کہا ہو سکتا ہے امریکہ ایران تعلقات میں پاکستان کردار ادا کرے۔ سعودی دفاعی معاہدے کو قطر حملے کا رد عمل نہیں کہہ سکتے۔ پاک سعودی دفاعی تعلقات طویل ہیں۔ معاہدے سے پہلے جاری دفاعی تعلقات کو دستاویزی شکل دی گئی۔ پاک بھارت جنگ سے پاک امریکہ تعلقات خوشگوار موڑ میں آئے۔ موجودہ ہائیبرڈ نظام کی پارٹنرشپ سے نتائج مل رہے ہیں۔ دریائے سندھ میں کوٹری بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب، 24 گھنٹے کے دوران پانی میں 12,911 کیوسک کا اضافہ، 4,21,075 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ ٹھٹھا میں کچے کے مزید کئی دیہات سیراب، سینکڑوں ایکڑ پر چاول، کپاس اور دیگر فصلیں ڈوب گئیں۔ سجاول میں دریائے سندھ کے حفاظتی پشتوں پر سیلابی صورتحال برقرار، مکینوں کی حفاظتی بند اور محفوظ مقامات پر منتقلی، ضلعی انتظامیہ نے خیمہ بستیاں قائم کر دیں۔ منہ زور سیلابی ریلوں سے جنوبی پنجاب میں بڑے پیمانے پر تباہی، جلال پور پیروالا کے مشرقی حصے میں کئی فٹ تک پانی موجود، لودھرا، بہاولپور اور رحیم یار خان سے زمینی رابطہ منقطع، موٹر وے M5 سمیت 4 اہم سڑکیں غیر فعال ہو گئیں۔
موٹر وے حکام کے مطابق سڑک کی بحالی کے لیے 1 ماہ درکار۔ اس شریف کے علاقہ چک کہل، بستی بیڈانی، بستی ملاح، بستی لاشاری میں مکانات زمین بوس، رابطہ سڑکیں ٹوٹ گئیں، ہزاروں ایکڑ پر فصلیں دریا برد ہو گئیں۔ متاثرین کے خوراک، ٹینٹ اور جانوروں کے لیے چارہ نہ ملنے کے شکوے، بیوہ کی حکومت سے سر چھپانے کے لیے چھت فراہم کرنے کی فریاد۔ سارے گھر کچھ نہیں رہ گئی، نہ برتن رہ گئے، نہ کوئی بالندہ دانا پکا، وہ بھی سارا لوڑ گئے۔ لیکن جو کچھ سارے نال تاون میرا تھیا ونجے ساری یا دیواراں سارا موجودہ یہ کوٹھا ساکو بڑا دیتا ونجے تاون کرو سارے نال سارے نکے نکے بال ساکو نہیں تھی سکدا۔ میرا ایک پتر کرن والا کہیں بیمار ہے میرا پتر۔ بہاول نگر کی دریائی بیلٹ میں جگہ جگہ ویرانی، بستی تو کیرا ہٹھاڑ میں کچھ باقی نہ بچا، زمینی رابطہ کٹ گیا، علاقہ مکین کشتیوں پر سفر پر مجبور۔ علاقہ مکین واپس لوٹے تو گھروں کو کھنڈرات میں تبدیل پایا، فصلیں برباد ہو گئیں، بے بس سیلاب زدگان حکومتی امداد کے منتظر، بچوں کے ننھے خواب دریا کی بے رحم موجوں میں بہہ گئے۔ سلامتی کونسل میں ایران پر پابندیوں میں نرمی برقرار رکھنے کی قرارداد مسترد۔ قرارداد چین اور روس نے مشترکہ طور پر پیش کی۔ 15 رکنی کونسل میں صرف 4 ووٹوں کی حمایت ملی، 9 ممالک نے مخالفت کی، 2 نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ ایرانی صدر مسعود پزیشکیان کا کہنا ہے کہ انتہائی افزودہ یورینیم کا شفاف طریقہ اختیار کرنے کو تیار ہیں۔ ایٹمی عدم پھیلاؤ معاہدے سے نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ایران اور امریکہ میں بد اعتمادی کی دیوار انتہائی بلند ہے۔ امریکہ نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں شریک کولمبیا کے صدر کا ویزا منسوخ کر دیا۔ امریکی وزارت خارجہ کے مطابق کولمبیا کے صدر نے امریکی فوجیوں کو بغاوت پر اکسایا۔ ویزے کی منسوخی صدر گسٹاوو پیٹرو کے غیر ذمہ دارانہ ریمارکس پر کی گئی۔ اقدام سے کولمبیا اور امریکہ کے تعلقات میں مزید تلخی آ گئی۔ ٹک ٹاک ایپ کے امریکی آپریشنز کی ڈیل، ابوظہبی کا شاہی خاندان بھی شراکت دار بن گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ میں چینی ایپ کے خریداروں نے تخنون بن زائد ال نہیان کی کمپنی MGX شامل۔ سوشل میڈیا ایپ کے امریکہ میں MGX کے 15% حصص ہیں۔ ٹک ٹاک کے امریکی آپریشنز کی مالیت $14 ارب ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تاریخ ساز کاروباری ہفتہ 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ کاروباری مالیت 7 ماہ کی بلند ترین سطح عبور کر گئی۔ کاروبار کا اختتام 1,62,257 پوائنٹس پر ہوا۔ پہلی بار مارکیٹ کیپٹلائزیشن 19,000 کا بیریئر توڑنے میں کامیاب۔ سرمایہ کاروں نے 468 ارب روپے کا بڑا منافع کمایا۔ 8 ارب 35 کروڑ سے زائد حصص کی تجارت ہوئی۔ 1 ارب 36 لاکھ ڈالر کی غیر ملکی سرمایہ کاری کا انخلاء۔ فورن انویسٹرز نے 10 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کی سرمایہ کاری کی۔